بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسول و اشرف الانبیاء۔ بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہیں واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ اگر بخاری کی باتیں چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شاہ جی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے مختلف حالات و واقعات کے ساتھ سیاسی اور مذہبی زندگی میں عروج پر تھے۔ متحدہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں 1936 کا سال آئینی جد و جہد کا اہم سال قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی سال کسی بھی سیاسی جماعت نے غیر آئینی حرکت نہیں کی بلکہ ہر پارٹی انتخاب کے ذریعے اقتدار کی کشمکش میں مصروف رہی۔ مجلس احرار مسجد شہید گنج کے ملبے کے ڈھیر سے نکل کر ہنوز اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی کہ انتخاب کا ہنگامہ سر پر آن پہنچا۔ چنانچہ اس کی نگاہ انتخاب نے پنجاب میں جن شہروں اور قصبات کو دین، وطن اور جماعتی ضرورت کے لیے منتخب کیا، ان میں ڈسکا ضلع سیالکوٹ کی سیٹ پر اس کی خاص نظر رہی۔ گزشتہ سال مجلس احرار کا وفد جب دلی میں وائسرائے ہند سے ملا کہ وہ سر ظفر اللہ خان کو اپنی انتظامیہ میں شامل نہ کریں تو وائسرائے نے جواب میں کہا کہ سر ظفر اللہ خان مسلمانوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتا ہے۔ مجلس احرار اس وقت تو لاجواب رہی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وائسرائے کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اگرچہ امیر شریعت انتخابات کے دنوں پنجاب کے علاوہ صوبہ یوپی میں بھی مصروف تھے، تاہم ان کی زیادہ تر توجہ کا مرکز ڈسکا کی سیٹ تھی۔ سر ظفر اللہ خان ہمیشہ اسی سیٹ سے مسلمانوں کے ووٹوں سے کامیاب ہوتا چلا آ رہا تھا اور اب اس کا بھائی چودھری اسد اللہ خان ایڈوکیٹ اسی سیٹ پر الیکشن کے میدان میں سامنے آیا تھا۔ سر ظفر اللہ خان اپنی جاٹ برادری اور ضلع میں مقبول تھا، سرکاری اثر و رسوخ بھی اسے پناہ دیے ہوئے تھا۔ ایسے حالات میں یہ ٹکراؤ بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، خصوصاً جب الیکشن بھائی چارے اور برادریوں کے نام پر لڑے جا رہے ہوں۔ بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اسی برادری کے ایک معزز جاٹ چودھری غلام رسول سترہ، جو اپنے حلقہ میں خاصے اثر و رسوخ کے مالک تھے، مجلس احرار کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ چودھری غلام رسول کے پاس روپیہ، پیسہ، برادری کا اثر و رسوخ سب کچھ تھا، لیکن سرکاری دباؤ کا خوف سدے راہ تھا۔ دوسری جانب مجلس احرار اسلام سمجھتی تھی کہ یہی شخصیت سر ظفر اللہ خان کے کفر کو توڑ سکے گی۔ چنانچہ ایک رات امیر شریعت رحمہ اللہ نے چودھری غلام رسول سے کہا، دیکھو غلام رسول، اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے۔ غیر ملکی حکومت کا نمائندہ وائسرائے کہتا ہے کہ تم ظفر اللہ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن اس حلقہ کا مسلمان تو اس کو ووٹ دے کر منتخب کرتا ہے۔ چودھری صاحب، اگر آج اس سیٹ پر اس خاندان کا کوئی فرد جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، مسلمانوں کے ووٹ سے اسمبلی میں چلا گیا تو قیامت کے دن تم مجرم قرار پاؤ گے، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیوی خوبیوں سے خوب نوازا ہے۔ برادری میں تمہارا اثر اس سے کم نہیں، دولت اور عزت تمہیں بھی خدا نے دی ہے، حکومت میں تمہارا بھی وقار ہے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی یہ باتیں سن کر چودھری غلام رسول نے کہا، شاہ جی، میں بہت ہی سیاکار ہوں، اس کے باوجود آپ حکم دیتے ہیں تو حاضر ہوں، لیکن میرے پاس برادری کی وہ قوت نہیں جو سر ظفر اللہ کے پاس ہے۔ روپیہ تو میں خرچ کر سکتا ہوں، لیکن حلقہ اور برادری کے ذمہ دار لوگ شاید میرا ساتھ نہ دیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے چودھری غلام رسول کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رکھو، اللہ تمہاری عزت کا وارث ہوگا۔ مجلس احرار کی سرخ فوج آج سے تمہارے حلقہ میں متعین کر دی گئی ہے، بے فکر رہو۔ پولنگ شروع ہونے میں قریباً ایک ماہ باقی تھا کہ ڈسکا کی سیٹ کی مہم شروع کی گئی۔ امیر شریعت رحمہ اللہ دوسرے حلقوں کے علاوہ اس حلقہ میں زیادہ وقت اور توجہ صرف کرتے۔
مرکزی حکومت کے اشارے پر حکومت پنجاب نے بھی اس سیٹ پر خاص توجہ دی۔ امیر شریعت رحمہ اللہ نے گاؤں گاؤں پھر کر جاٹ برادری کو خصوصیت کے ساتھ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم کے ناموس پر اپیل کی کہ وہ اپنا ووٹ برادری کے نام پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے تاکہ دشمنان دین کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں۔ اس سلسلے میں امیر شریعت رحمہ اللہ جب بھوئیں کے ضلع سیالکوٹ پہنچے تو وہاں نماز جمعہ پڑھانے کا پروگرام تھا۔ چودھری عبدالغنی گھمن باما اپنی جاٹ برادری کے بندوقوں، پستولوں اور دوسرے اسلحہ سے مسلح ہو کر آن پہنچے کہ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ یہ لوگ چودھری اسد اللہ کے حامی تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف جمعہ کی نماز پڑھ لوں؟ اس پر انہوں نے ہاں کہہ دی۔ چنانچہ نماز سے پہلے امیر شریعت رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھا اور مخالفین سے پوچھا، اگر آپ حکم دیں تو اس آیت کی تشریح کر دوں؟ اس پر مخالفین کے دو حصے ہو گئے، ایک گروہ تشریح کے حق میں تھا اور دوسرا مخالف۔ آخر شاہ جی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی۔ بس پھر کیا تھا، جمعہ کی نماز بھی مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ بعد پڑھی گئی۔ آخر مخالفین امیر شریعت رحمہ اللہ کے ہم نوا ہو گئے اور چودھری عبدالغنی گھمن کو اپنے ارادے میں بری طرح شکست ہو گئی، کیونکہ امیر شریعت رحمہ اللہ جاٹ برادری کے دل اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ ہزار جد و جہد کے باوجود سرکاری اثر و رسوخ بھی کوئی کام نہ دے سکا۔ یہ لڑائی مسلمان اور مرزائی کے عنوان پر لڑی گئی۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی مسلسل تقریروں سے ڈسکا تحصیل کا مسلمان مرزائی اور مسلمان کے درمیان حد فاصل کو سمجھ گیا، اور جب اس الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا تو چودھری غلام رسول ستراہ نے چودھری اسد اللہ خان ایڈووکیٹ کو ہزاروں ووٹوں سے شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی طور پر اس گھرانے کا وقار ڈسکا تحصیل سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور مرزائیت کو خاصا نقصان پہنچا۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل ہمیشہ شاہ جی کے بہترین واقعات کا انتخاب کر کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجیے، دوستوں تک ہماری بات پہنچائیے۔ بخاری کی باتیں چینل سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ الکریم۔